عبد الله انصار الله بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله انصاري انه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال سمعت فاطمة أنها دخل علي نبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك فاطمة فقلت السلام عليك قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت أعوذك بالله يبدو من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء فأتيت به فأتيت بالكساء اليماني فأتيت بوسيلة أنظر إليه وإذا وجهه يتعالى كأن البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كان لله ساعة إلا بولد الحسن قد ولا قال السلام عليك ما فقلت عليك السلام يا خرتين وثمرة فؤاد فقال يا أم إني أشم عندك راية طيبة كان راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك جدك يا رسول الله تأذن لندخل معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا صاحبي هذه قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد. وما كان لله ساعتين صاحبي ولدي الحسن قد وقال السلام عليك ما فقال السلام عليك ولدي يا خرتين وثمرة فؤاد فقال اليوم إني أجمع عندك راية طيبة كان راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخك تحت الكساء فدعنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك جد السلام عليك من اختار الله تأذن لن كنا معكم كساء فقال عليك السلام ولدي يا سفي أمتي قد زنت لك ودخل يومهما تحت الكساء اللهم صل على محمد. أقبل عند ذلك ولدنا علي بن أبي طالب وقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت عليك السلام والحسن يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كان راية أخي وابن أمير رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لن كنا معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسيء وخليفة وصاحب الهوى قد زنت لك دخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقلت السلام عليك يا رسول الله تأذن لن كنا معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنت يا بزت قد زنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا برسول الله بطرف الكساء وأما بيت يمنى إلى السماء فقال الله من أولى إلى بيت وخصتي وأمة الله ما لمي ودم دمي يلمني ما يلمه ويزنه ما يزنه من عرب لما عرب وسلم لمن سلم وذل لمن أدام ومحب لمن أبى إنه مني وأنا منه وجل الوعد وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم ورضوانكم الرزق وتأخيركم تدبيرا اللهم صل على محمد وآل وقال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مجية ولا فلكا يدري ولا بيرا يجري ولا فلكا يجري إلا ولا الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل ما إلى بيت نبوة ما دين رسالة فاطمة وأبوها وبعل وبنوها اللهم صل على محمد وعلى جبرائيل يا ربي أتأذن إلى بيت الله سليم ما سادسا وقال الله نعم قد زنت لك وأمين جبرائيل وقال السلام عليك رسول الله وعلى يفرق السلام ويقسم التحيات والإكرام وخير لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مجية ولا فلكا يدري ولا بير يجري ولا فلكا يجري إلا أجلكم ومحبتكم قد أذن لنا كل ما كنت يا رسول الله فقال يا رسول الله وعليك السلام يا أمين الله إن
صل على محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل النبي يا رسول الله أكبر ما ليس لسنا هذا تحت القضاء من الفضل عند الله قال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل إلى الذي وفيه جميع مشيئتنا ومبين الله ونزلت عليهم الرحمة وأفض بهم الملائكة واستغفر الله إلى تفرقوا فقال علي ذا والله قلنا وقد أشيتنا رب الكعبة وقال نبي ذني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل إلى الذي وفيه جميع مشيئتنا ومبين وفيه مأموما إلا وفرج الله أما ولا أمهم إلا وكشف الله أما ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فوز وسعدنا وكذا في الدنيا والآخرة ورب اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وانجل فرج اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذرا نظر دلا شہ سے پھٹی ہوئی کہتی تھی سکینہ بابا مار ڈالے گا مجھے آپ کا جانا بابا مار ڈالے گا مجھے آپ کا جانا بابا آپ جب چھوڑ کے بیٹی کو چلے جاؤ گے ہم تو دم توڑ کے پردیس میں مر جائیں گے اب کے بعد بھی جینا کوئی جینا بابا مار ڈالے گا مجھے آپ کا جانا بابا ایک پل بھی نہ رہی آپ سے ہو کر میں جدا رات کو آپ کے سینے پہ میں سوتی تھی صدا یاد آئے گی بہت یاد آئے گی بہت آپ کا سینہ بابا مار ڈالے گا مجھے آپ کا جانا بابا مار ڈالے گا مجھے آپ کا جانا بابا کھیلتی کھیلتی میں جب بھی گر جاتی تھی آپ کے دل پہ قیامت سے گزر جاتی تھی دیکھا جاتا تھا بنا دیکھا جاتا تھا بنا دیکھا جاتا تھا بنا آپ کا سسکنا بابا مار ڈالے گا مجھے آپ کا جانا بابا مار ڈالے گا مجھے آپ کا جانا بابا مجھے معلوم ہے اب خاک ہے بستر میرا آپ کے سینے پہ سوئے گا اب اصغر میرا مجھے معلوم ہے اب خاک ہے بستر میرا آپ کے سینے پہ سوئے گا اب اصغر میرا میری قسمت میری اب خاک ہے بستر میرا مار ڈالے گا مجھے آپ کا جانا بابا
مر ڈالے گا مجھے آپ کا جانا بابا، آپ جب چھوڑ کے بیٹی کو چلے جاؤ گے، ہم تو دم توڑ کے پردیس میں جائیں گے، آپ کے بعد بھی جینا کوئی جینا بابا، مر ڈالے گا مجھے آپ کا جانا بابا۔ سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ لمبا ہے بڑا ہے نہیں ابھی لیٹ ہوتا ہے اس میں پڑھ تو بعد میں کو دیا نہیں ہے تو یہ لینڈسکیپ میں کر لیا کرنا واٹسپ میں جو نمبر کٹ کر رہا لینڈسکیپ کر لیا صلوات پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ جب 3 سال تک نہ ملی بھائی کی خبر، گھر سے ہوئی روانہ وہ کمکنے کو سے، پہنچی وہاں تو دیکھتی کیا ہے وہ نوحگر، کالا لباس پہنے ہوئے ہے ہر ایک بشر، ایسی خبر سنی کے جگر غم سے ہل گیا، دیدار کا جو شوق تھا مٹی میں مل گیا، دیدار کا جو شوق تھا مٹی میں مل گیا، اشراف شہر کو ہوئی معلوم یہ خبر، آئی ہے قم قاہر سلطان پیروبر، پرسے کے واسطے ہوئے سب جمانو ہگر، جوش قلق سے چاک گرے بابر ہے نصر، ہر سوئے دل فگار جو سرورت آیا ہوئے، معصوم ایک شیعہ کے گھر مہمان ہوئے، معصوم ایک شیعہ کے گھر مہمان ہوئے، دن رات غم میں بھائی کے رہتی تھی دل حزین، ہر وقت اشک غم سے تھی آلودہ ستیں، چوکھٹ پہ نوحہ کرتے تھے ہر آن مومنین، ماتم سرا میں عورتیں رونے کو آئی تھیں، غل تھا مسافرت میں مصیبت اٹھائی ہے، ماتم کی سب غریب بہنیں بچھائی ہے، ماتم کی سب غریب بہنیں بچھائی ہے، پھر یاد آیا واقعہ یک کربلائی کا،
جھلسا دیا کسی نے شہ زینب کو بھائی کا، جو حال کربلا میں تھا زہرا کی جائی کا، غم قاہر رضا کو تھا شہ کی جدائی کا، کوہ ملال دل پہ اٹھانے سے اٹھ گئے، آخر اسی خلق میں زمانے سے اٹھ گئے، آخر اسی خلق میں زمانے سے اٹھ گئے، کل سولہ روز میں رہے بادل حزین، جنت میں کی زیارت شاہ فلک نشین، تکلیف درد حجر سے جاں بر ہوئی نہیں، بھائی کی شکل آنکھوں میں تھی وقت واپسی، باغ جہاں سے سوے جنا کوچ کر گئے، بس منہ سے ہائے بھائی کا اور مر گئے، بس منہ سے ہائے بھائی کا اور مر گئے، شیعوں کا ایک ہجوم جنازے کے ساتھ تھا، غسل و کفن کے بعد یہ آپس میں طے ہوا، قادر غلام آپ کا ہے مرد پارسا، معصومہ کو لحد میں اتار ہے وہ با حیا، اس خدمت جلیل کے قابل کوئی نہیں، یا کوئی اور اس سے سوا متقی نہیں، یا کوئی اور اس سے سوا متقی نہیں، یہ باتیں ہو رہی تھے یکایک اٹھا غبار، رخ پر نقاب ڈالے نظر آیا یک سوار، بڑھ کر زبان حال سے بولا وہ سوگوار، ہاں ہاں پھوپھی کی لاش کو چھوٹا نزینہار، ہاں ہاں پھوپھی کی لاش کو چھوٹا نزینہار، مجھ کو یہی امید تھی تم سب کی ذات سے، دفناؤں گا پھوپھی کو مگر اپنے ہاتھ سے، دفناؤں گا پھوپھی کو مگر اپنے ہاتھ سے، وہ تھا نواں امام جنازے پہ آ گیا، پڑھ کر نماز دفن کیا لاش آپ کا، پہنا ہوا نگاہوں سے عالم کا پیشوا، آئی جنا سے فاطمہ زہرا کی یہ ندا، زینب کی طرح تو مصیبت زدہ بہن، غربت نصیب بھائی ہے غربت نزدہ بہن، غربت نصیب بھائی ہے غربت زدہ بہن، شیعوں کا ایک ہجوم جنازے کے ساتھ تھا، غسل و کفن کے بعد یہ آپس میں طے ہوا، قادر غلام آپ کا ہے سرد پارسا، معصومہ کو لحد میں اتارے وہ باحیا، اس خدمت جلیل کے قابل کوئی نہیں، یا کوئی اور اس سے سوا متقی نہیں، یا کوئی اور اس سے سوا متقی نہیں، دن رات غم بھائی کے رہتی تھی
ہنسی ہر وقت اشک غم سے تھی آلودہ سی چوکٹ پہ نوحہ کرتے تھے ارعان مومنی ماتم سرا میں عورتیں رونے کو آئی تھی غل تھا مسافرت میں مصیبت اٹھائی ہے ماتم کی سب غریب بہن نے بچھائی ہے ماتم کی سب بہن غریب نے بچھائی ہے پھر یاد آیا واقعہ ایک کربلائی کا پرسا دیا کسی نے شہ زینب کو بھائی کا جو حال کربلا میں تھا زہرا کی جائی کا غم خاہر رضا کو تھا شہ کی جدائی کا کوہ ملال دل پہ اٹھانے سے اٹھی گئے آخر اسی قلق میں زمانے سے اٹھی گئے آخر اسی قلق میں زمانے سے اٹھی گئے سنودی امام زمانہ بلندر سلوار اللهم صل على محمد सभी भी जरा पिक्चर ले राग पिक्चर ले बैलेंस बराबर है اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرج رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدانا بأرضه والصلاة والسلام والتحية الإكرام على النبي المكي الأمي القرشي الحاشمي مولانا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ألا لعنة الله على أعدائهم أجمعين وقاتلي حقوقهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ایک صلوات
ذہن میں آپ سے مسلسل کچھ گفتگویں ہوئی ہیں اور ایک گوشے کی طرف اشارہ اور کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی جو سیرت ہے، اور انشاءاللہ کل ہجرت کے عنوان سے بیان کروں گا اور اس تاریخی صفحے کو ذہن میں بیدار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ کی سیرتوں میں ایک سیرت یہ ہے کہ رسول اللہ رشتہ داری کا بہت پاس رکھتے تھے۔ اگر کسی نے بھی ان کے ساتھ کچھ اچھا کر دیا تو اس کو بھی کبھی بھی رسول اللہ فراموش نہیں، کیونکہ قرآن نے بھی کہہ دیا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ نہیں۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے دل میں ہمیشہ محبت کی شمع کو روشن رکھے، اور جہاں بھی تقاضا ہو کہ وہ محبت کرے وہاں اپنے محبت کے فریضے کو ادا کرے۔ لازم ہے کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ اچھائی کی تو اس کی اچھائیوں کو ہمیشہ یاد رکھے، انسان احسان فراموش نہ بننے پائے۔ اور میرے رسول نے تو اس سے بڑھ کر کے عمل دکھایا کہ وہ لوگ کہ جو خون کے پیاسے تھے انہیں بھی معاف کر دیا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، ایک جملہ تھا، آیت بھی ہے قرآن کی جو جناب یوسف کے حوالے سے ہے کہ وہ لوگ کہ جو خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے رسول اللہ کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، رسول اللہ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، رسول اللہ پر اوجڑیاں پھینکی تھی، رسول اللہ پر پتھر برسایا کرتے تھے، جب رسول اللہ نے مکہ فتح کر لیا تو ان لوگوں کو معاف بھی کر دیا۔ فرمایا انتم الطلقاء، تم کو ہم نے معاف کر دیا۔ تو انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ اے نانا کا ایک قطع ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ در بدر سر نہ جھکا دینے کی عادت ڈالو، چونکہ سیرت رسول اللہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ در بدر سر نہ جھکا دینے کی عادت ڈالو، صرف مالک کو صدا دینے کی عادت ڈالو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ در بدر سر نہ جھکا دینے کی عادت ڈالو، صرف مالک کو صدا دینے کی عادت ڈالو، ہے محمد سے غلامی کا جو دعویٰ تم کو، گالیاں سن کے دعا دینے کی عادت ڈالو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ رسول اللہ کی جو سیرت تھی ہمارے سامنے اس طریقے سے اجاگر رہی کہ آپ دیکھیں کہ وہ بیوی کہ جس نے رسول اللہ کی نصرت کی، رسول اللہ کے مشن کے لیے پیسہ خرچ کیا، جب رسول اللہ اور ان کی تحریک اپنے کمر پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ پوزیشن آ جاتی ہے کہ رسول اللہ وضو کرتے ہیں تو لوگ ان کے وضو کا پانی زمین میں نہیں گرنے دیتے، بطور تبرک لے لیتے ہیں۔ اس وقت بھی رسول اللہ نے اپنی اس بیوی کو فراموش نہیں کیا جو شروع میں ان کی ساتھی تھی۔ کچھ لوگوں نے اپنی جوان بیٹیاں دے دی، رسول اللہ نے بھی سیاستاً ان سے شادیاں کر لی، مگر ہمیشہ یاد جناب خدیجہ ہی کو کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز دیتے تھے ہائے خدیجہ، نئی آنے والیوں کو برا لگ جاتا تھا، وہ کہتی تھی کب تک آپ اس بڑھیا کو یاد کیجئے گا۔ آواز دیتے تھے تم بڑھیا کہتی ہو، وہ تو وہ تھی کہ جب زمانہ مجھے جھٹلا رہا تھا تو اس نے میری صداقت کی تائید کی، جب زمانہ مجھے چھوڑے ہوئے تھا تو اس نے میرا ساتھ دیا۔ جناب خدیجہ کو کبھی بھی رسول اللہ نے فراموش نہیں کیا۔ تو اگر ہم بھی رسول اللہ کی سیرت پہ چلنے والے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہم بھی وہ لوگ کہ جو ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں ان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ سچے پیروکار ہم رسول اللہ کے اس وقت بن سکتے ہیں کہ جب اپنے کیے ہوئے احسانات کو یاد رکھیں، جن لوگوں نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں ان کو ہم یاد رکھیں۔
یہ تو یہ تھا، رسول اللہ نے کافروں کے احسانات کو بھی فراموش نہیں کیا، کافروں کے بھی احسانات کو فراموش نہیں کیا۔ جب جنگ بدر میں 70 قیدی رسول اللہ کے سامنے تھے تو رسول اللہ نے کہا کہ اے کاش کہ وہ شخص ہوتا کہ جس نے میرے اوپر احسان کیا تھا مکے میں، کہ جو کافر تھا، اگر وہ مجھ سے کہتا کہ ان سب کو آزاد کر دو تو میں ان سارے قیدیوں کو بغیر چونکہ چرا اور بغیر کچھ لیے ہوئے آزاد کر دیتا، کیونکہ اس کافر شخص نے میرے اوپر احسان کیا تھا۔ تو رسول اللہ کی سیرت یہ رہی کہ رسول اللہ پر اگر کسی نے ذرہ برابر بھی رسول اللہ کے ساتھ حسن سلوک کیا تو رسول اللہ نے اس کو فراموش نہیں کیا، رسول اللہ نے ہمیشہ اس احسان کو یاد رکھا، چاہے اپنے چچا کا احسان کیا ہوا رسول اللہ کے اوپر جو جناب ابو طالب نے احسان کیا وہ احسان ہو، چاہے جناب خدیجہ کا احسان ہو، اور چاہے اس طریقے سے کسی کا بھی احسان ہو، سب کو رسول اللہ نے یاد رکھا اور سب کا بہترین سے بہترین بدلہ دینے کی کوشش کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کو حیرت ہو کہ ابو لہب جیسا شخص کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ کا سخت ترین دشمن تھا، لیکن اس نے بھی ایک مرتبہ رسول اللہ کو گلے لگا لیا، کیونکہ چچا تھا نا، رسول اللہ کو گلے لگا لیا، تو اس گلے لگانے کا بھی بدلہ رسول اللہ نے اسے دیا۔ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی، سنیں گے عزیزان محترم، یہ تاریخ کا بہت ہی اہم موڑ ہے، یہاں پہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی ایک کنیز تھی، اس کنیز نے آ کر کے کہا کہ تمہارے بھتیجا ہوا ہے، تمہارے یہاں بھتیجا ہوا ہے، جو عبداللہ تمہارا بھائی تھا ابھی کچھ دن پہلے دنیا سے چلا گیا، اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے خبر ولادت رسول اللہ سنی تو اس نے اس کی کنیز آ کر کے گیٹ پہ آ کر کے دروازے پہ آ کر کے بتا رہی تھی کہ تمہارے بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ وہ خوش ہوا اور خوش ہو کر کے اس نے کہا کہ تو آزاد ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا تو وہ رسول اللہ کی ولادت سے خوش ہوا بولے یہ سخت ترین دشمن ہے، لیکن اس وقت خوش ہوا اور خوش ہو کر کے اس نے اس کنیز کو ایسے کہا کہ تو آزاد ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے اور علماء اہل سنت بھی اس بات کو لکھتے ہیں کہ جس انگلی سے اس نے اشارہ کیا تھا رسول اللہ کی محبت میں اپنی کنیز کو کہ تو آزاد ہے، اسی انگلی سے ایک چشمہ شیری نکلتا ہے جسے ابو لہب جہنم میں رہ کر کے بھی پی لیتا ہے۔ یہ علماء اہل سنت ہے، سخت ترین دشمنوں کے ساتھ ایسا۔ لہذا لازم ہے عزیزان محترم کہ ہم لوگ بھی اس چیز کی طرف متوجہ رہیں اور محبتیں بانٹتے رہیں اور محبتیں کرتے رہیں۔ چونکہ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا الدین الا الحب، کیا محبت کے علاوہ بھی کوئی چیز دین ہے؟ محبت مکمل دین، مکمل محبت کا نام ہے محبت کا، کہ انسان خدا سے محبت کرے اور بندگان الہی سے محبت کرے، یہ ہے کل دین، کہ انسان محبت کرنا سیکھے، انسان دلوں میں بغض نہ رکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب انسان اچھی چیزوں سے محبت کرتا ہے تو بری چیزوں سے نفرت اس کے دل میں آ ہی جاتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ بری چیزوں سے نفرت آنی ہی آنی ہے۔ جو انسان صحت سے محبت کرے گا وہ چیزیں کہ جو باعث بیماری ہیں ان سے نفرت آ ہی جائے گی، اگرچہ اسی معاشرے کی پیداوار وہ بھی ہوتی ہے۔ جوش ملیح آبادی نے کہا کہ کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے،
اور آخر میں آ کر کے کہتے ہیں کہ کانٹوں سے بھی نفرت نہ چاہیے. ایک جملہ کہتے ہیں وہ، یہ کہتا ہے کون پھول سے نفرت نہ چاہیے، اور اسی طریقے سے آگے جا کر کے کہتے ہیں کانٹوں سے بھی نفرت نہ چاہیے، اور کانٹے کے رگ میں بھی ہے لہو لال زار کا، پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا. لیکن یہ نظریہ غلط ہے، ایسا ممکن نہیں ہے عزیزان محترم. ہم پھولوں کا ہار بنا کر کے تو پہن سکتے ہیں، مگر کانٹوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کو اچھوں سے محبت ہوگی وہ بروں سے نفرت کرے گا ہی کرے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اچھوں سے محبت کرے اور بروں سے نفرت نہ کرے. اور یہ بات تو بہت ہی خوبصورت انداز سے ابوالکلام نے بھی کہہ دی تھی. ابوالکلام آزاد نے علماء اہل سنت میں سے تھے اور بہت ہی اچھے انسان تھے انتہا، اور فکری اعتبار سے ان کی کتابیں بھی بہت ہی اہم درجہ رکھتی ہیں. ان کا ایک جملہ تھا کہ اگر ہم بروں کو بھی اچھا کہنا شروع کر دیں، سنیں گے عزیزان محترم، بہت ہی فکری جملہ ہے اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ دقیق جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا ابوالکلام آزاد نے. انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم بروں کو بھی اچھا کہنے لگیں تو پھر اچھوں کے لیے ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ تو برا کہنے کے عادی بن گئے ہیں، آپ تو ان کو برا کہتے ہیں، آپ تو ان کو برا کہتے ہیں، آپ کا تو مذہبی برا کہنا ہے. نہیں عزیزان محترم، ایسا بالکل نہیں. میرے مولا نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا، میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ میرے مولا نے فرمایا کہ الدین الا الحب، کیا محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ یعنی ہمارا جو دین ہے وہ محبت سکھاتا ہے. ہم نفرتیں نہیں کرتے، کسی کا بغض اپنے دل میں نہیں پالتے. لیکن اب کیا کیا جائے کہ تختہ دار پہ بھی نام ہمارے ہیں رقم، صرف ممبر سے ہی مدحت نہیں کرتے ہم لوگ. تختہ دار پہ بھی نام ہمارے ہیں رقم، صرف ممبر سے ہی مدحت نہیں کرتے ہم لوگ. بعض کردار ہی ایسے ہیں کہ گھن آتی ہے، بعض کردار ہی ایسے ہیں کہ گھن آتی ہے، ورنہ ہر ایک پہ لعنت نہیں کرتے ہم لوگ. صلوات پڑھ دے محمد. ہمارے دین کی اساس جو ہے وہ محبت ہے، ہمارے دین کی اساس محبت ہے، اور ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں. یہ بات ہے. تو عزیزان محترم، میری بات یہ تھی کہ ہمیں آپس میں بھی محبتیں قائم رکھنی چاہیے. اگر ہم سیرت لے کر کے چل رہے ہیں رسول اللہ کی، تو ہمیں ایک دوسرے سے اور ہر رشتہ دار سے، اپنے جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، محلے والے ہیں، پڑوس والے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے محلے کا کوئی بزرگ ہے، ہمیں اس سے محبت رکھنی چاہیے. اپنے گھر میں محبت کا ماحول رکھنا چاہیے. بعض لوگ اپنے گھر کے، معاف کریے گا میں اپنی بات کر رہا ہوں، بعض لوگ اپنے گھر کے فرعون ہوتے ہیں کہ ادھر وہ داخل ہوئے، انہوں نے بیل بجائی اور یہ سمجھ میں آ گیا کہ آ رہے ہیں، تو اب پتہ چلا کہ بچے جلدی سے بھاگ کر کے کمرے میں جا کے چھپ جاتے ہیں، بیوی بھی جلدی سے کچھ کام کرنے لگتی ہے، کہیں آتے ہی جو ہے وہ پھٹ نہ پڑے اور غصہ نہ ہو جائے، اور آفس کا غصہ یہاں اتارا جائے اور باہر کا غصہ یہاں. تو گھر کا فرعون نہ بنیے. جو گھر میں آپ ہیں وہ آپ بنیے، آپ باپ بنیے، آپ شوہر بنیے، آپ کسی بہن کے بھائی بنیے. قرآن مجید کہتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، بے شک سب سے کمزور گھرانہ مکڑی کا گھرانہ ہے. اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مکڑی کا گھر کمزور ہے، یہ کون نہیں جانتا؟ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ مکڑی کا گھر بڑا کمزور ہوتا ہے.
کسی ممیز بچے سے، کسی سمجھدار بچے سے کہیے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ مکڑی کا جالا کمزور ہے کہ نہیں ہے، تو فوراً کہے گا کیوں نہیں کمزور ہے، بے انتہا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اگر ہمیں جھاڑو کی کوئی سیک مل جائے گی یا پتنگ کی کوئی ڈنڈی مل جائے گی تو ہم اس سے توڑ دیں گے، اتنا کمزور ہے۔ تو میرے مالک جو چیز بالکل واضح ہے اس کو اتنی تاکید کے ساتھ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ انا تاکید ہے، انا بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے میرے بھائی، جو چیز واضح ہوتی ہے اس کو تاکید کے ساتھ کہنا عیب شمار ہوتا ہے، عیب ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں عیان اچھے بیان، جو چیز واضح ہے اسے کیا بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ میں اگر آپ لوگوں سے کہوں اے بھائی سب لوگ سنیے، میں بہت ہی پوائنٹ کی بات کہنے جا رہا ہوں، سنیے، جب آپ لوگ متوجہ، ہم نے کہا دیکھیے یہ پنکھا چل رہا ہے، آپ کہیے گا مولانا یہ کون سی بات ہے پنکھا چل رہا ہے، وہ ہم جس کے بھی آنکھیں وہ دیکھ رہا ہے پنکھا چل رہا ہے، اور قرآن بھی تو یہی کر رہا ہے، انا بے شک اوہن البیوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا۔ تو فصاحت و بلاغت کے باب میں وہ بات جو بالکل واضح ہوتی ہے اس کو تاکید کے ساتھ کہنا قبیح شمار کیا جاتا ہے، اور قرآن تو فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے، تو پھر اتنے سامنے کی بات کو اتنی تاکید کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہے؟ اور یہ تو میں نے آیت آدھی پڑھی ہے، آگے کی آیت سنیں گے آپ کیا ہے؟ آگے کی آیت میں ہے انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت، بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، اولو کانوا یعلمون، اے کاش کہ یہ بات وہ لوگ جانتے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو بھئی یہ بات کون نہیں جانتا ہے؟ اولو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ بات جانتے۔ یہ بات کون نہیں جانتا ہے بھائی کہ مکڑی کا گھر جو ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ اور ایک بات جو میں نے رسالہ علمی میں پڑھی، تحقیق رسالہ تھا، اس کو میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ ملا کہ یہ جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے یہ بڑا پاورفل ہوتا ہے، لوہے کے مقابلے میں بڑا پاورفل ہے، 4 گنا، بالکل پتلا سا اس کا تار ہوتا ہے، 4 گنا زیادہ لوہے سے پاورفل سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور اس کا ایک نام بھی ہے اسٹیل کر کے، جو اصطلاحی اس میں علمی اصطلاح میں اسٹیل کر کے نام ہے، یعنی اسٹیل کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر بھی ریسرچ چلی کہ اس جو جالا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بلڈ پروف شیشے بنائے جا سکتے ہیں۔ بلڈ پروف شیشے وہ ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر گولیاں اثر نہیں کرتی۔ تو اب یہ تو بڑی مضبوطی والی بات ہو گئی، قرآن کہہ رہا ہے کمزور ہے، جدید ترقی اور جدید علم کہہ رہا ہے کہ بڑا مضبوط ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ تو شاید قرآن آواز دے کہ تم نے غور نہیں کیا، ہم نے کہا ہی نہیں کہ جالا کمزور ہے۔ بھائی جالے کو تو عربی میں نصب کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے شبکہ کہتے ہیں مثلا، تو وہ تو لفظ استعمال کیا نہیں قرآن نے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے بیت گھرانہ بڑا کمزور ہے، جالا کہے ہی نہیں قرآن نے۔ اگر قرآن جالا کہہ دیتا کہ مکڑی کا جالا بڑا کمزور ہے تو جدید علم کی روشنی میں قرآن پر حرف آ جاتا، قرآن پہ حرف آ جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن بڑا دقیق علمی نقطہ بیان کرتا ہے، کہیں سے بھی آپ اعتراض نہیں کر سکتے قرآن پر۔ عجیب و غریب بات ہے قرآن کے اندر، کسی بھی زمانے میں، یہی دیکھیے معجزہ ہے قرآن کا کہ کسی بھی زمانے میں قرآن کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی زمانے میں۔ اگر قرآن آج کل کی جو باتیں ہیں وہ آج سے 1400 سال پہلے بالکل کھلے ہوئے انداز میں کہہ دیتا تو اس وقت کے انسان یہ کہہ کر کے منکر ہو جاتے کہ یہ پتہ نہیں کون سی جادوئی باتیں کرتا۔
یہ پتہ نہیں کون سی جادوئی باتیں کرتا ہے قرآن. لوگ منکر ہو جاتے ہیں. قرآن نے اس وقت بھی اس طرح کے, اچھا یہ بات یاد رکھیں ہمارے نوجوان, بعض نوجوان ہم سے آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ مولانا قرآن نے بڑے بڑے جو سائنسی انکشافات ہیں اسے پہلے سے کیوں نہیں بیان کر دیا؟ وہ اسی لیے نہیں بیان کیا چونکہ اگر اس وقت بیان کر دیا گیا ہوتا تو لوگ منکر ہو جاتے اور ان کے پاس دلیل ہوتی, وہ اللہ سے کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے, لہذا ہم منکر ہو گئے. تو قرآن کا فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ بڑی سے بڑی باتوں کو اس نے اس انداز میں کہہ دیا کہ کسی بھی زمانے کا انسان اس کا منکر نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے کہ زمین گھوم رہی ہے, اس کا انکشاف 1400 سال پہلے نہیں ہوا تھا. یہ بہت بعد میں لوگوں نے جانا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے اور زمین حرکت کر رہی ہے, لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ایک لفظ استعمال کیا, آواز دی وجعلنا الارض مہادا, ہم نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا ہے. گہوارے کی صفت یہ ہے کہ وہ گھومتی ہے. یہ آج کی علم کی روشنی میں آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن کل کی آدمی, کل کا جو انسان تھا وہ یہ سمجھتا تھا مہادا, گہوارہ بنایا. جس طریقے سے ماں کی گود گہوارہ ہوتی اسی طریقے سے زمین بھی گہوارہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے سکینہ لبیک یا سکینہ لبیک یا زینب لبیک یا زینب نعرہ حیدری. تو عزیزان محترم, اسی لیے قرآن نے کوئی بات اس انداز میں نہیں کہی کہ کسی بھی زمانے کا انسان اس کا منکر ہو جائے. یہ الگ بات ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ارشادات میں کبھی کبھی ایسی باتیں ملتی ہیں کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں. جیسے مولا کائنات کا وہ قول مشہور ہے کہ جب گرتے ہوئے پانی کو آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ ان پانی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ان کے ذریعے سے تمہارے گھر روشن ہو سکتے ہیں. اس پانی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے گھر روشن ہو سکتے ہیں. یا ہمارے چھٹے امام کا وہ قول کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ آلات موسیقی اپنے جیب میں لے کر کے ٹہلیں. لوگوں نے کہنا شروع کیا اتنا بڑا ڈھول ہوتا ہے, اتنا بڑا تبڑ, اتنا بڑی پیپیریاں, یہ سب کہاں سے لوگ اپنے جیب میں رکھ سکتے ہیں. لیکن آج کے زمانے نے اس کو ثابت کر دیا کہ اتنا سا موبائل ہوتا ہے اور انسان اپنے جیب میں لے کر کے ٹہلتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. جالے کی بات نہیں کر رہا ہے قرآن, گھر کی بات کر رہا ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گھر جو ہوتا ہے وہ گھر والوں کے ذریعے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ خراب گھر ہے, یہ اچھا گھر ہے اور یہ بڑا اونچا گھرانہ ہے, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اینٹیں اور پتھر اور اس کے سیمنٹ اور بالو اور یہ ساری چیزیں کیسی ہیں, بلکہ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے کیسے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مکڑیوں کے حوالے سے ایک تحقیق جو سامنے آئی ہے وہ اسپائڈر کینیبلزم کے حوالے سے آئی ہے کہ مکڑیاں جو ہوتی ہیں, جو مکڑیاں ہوتی ہیں, ان کے اندر جو سسٹم ہے وہ کینیبلزم کا سسٹم ہے. اور وہ سسٹم یہ ہے کہ جو کچھ اور جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن مکڑیوں کے اندر بھی ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب مکڑی باردار ہوتی ہے تو وہ اپنے نر مکڑے کو کھا جاتی ہے, یعنی اپنے شوہر کو کھا جاتی ہے, کیونکہ کہیں جا آ نہیں سکتی ہے وہ, تو وہ اپنے شوہر کو کھا جاتی ہے. اور پھر جب اس کے بچے ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی بچے نکلتے ہیں ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا, وہ اپنی ماں کو کھا جاتی ہے, مکڑی کو کھا جاتی ہے. اور جب وہ مکڑی کو پورا کھا چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس میں سے جو نکلتے ہیں ادھر ادھر, انہی کے ذریعے سے مکڑیوں کی تعداد بڑھتی ہے. یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے
کہ جو اللہ نے بعض جانوروں کے اندر رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کھاتے ہیں اور اس طریقے سے اس کی تعداد کم ہوتی ہے، ورنہ پھر دنیا میں انہی کی تعداد بڑھ جائے، مکڑیاں ہی مکڑیاں ہو جائیں. یہ ایک سسٹم اللہ نے رکھا. اور اس کے بعد کہا ہے کہ مکڑی کا گھر بڑا کمزور گھر ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ جالا کمزور ہے، گھر بڑا کمزور ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں باپ کا احترام نہ ہوتا ہو، ماں کا پاس رکھتا نہ جاتا ہو، بھائیوں کے درمیان احترام نہ ہو، بہنوں کا احترام نہ ہو، وہ گھرانہ بڑا کمزور گھرانہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. نعرے حیدری، نعرے صفدری، نعرے صلوات. یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کو تم عنکبوتی گھرانہ ہونے سے بچاؤ. تمہارا گھر عنکبوتی گھرانہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس سے یہ نہیں کہتے، ہم جب کسی گھر کی تعریف کرنی ہوتی ہے، کسی گھر کی مذمت کرنی ہوتی ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کاہے کا بنا ہے، کتنے اس میں سریا لگے ہیں، اور کتنا محرم، اور کتنا بالو، اور کتنے ٹائلس، اور کہے فٹ، اور کہے وہ گھر کتنا کیسا دروازہ لگا ہے. یہ نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر والے کیسے رہتے ہیں. اگر گھر والے آپس میں محبت کرتے ہیں تو اس محبت کی بنیاد پر وہ قرآنی گھرانہ بن سکتا ہے. لیکن اگر محبت نہ ہو، آپس میں نفرتیں ہو، تو وہ عنکبوتی گھرانہ ہوگا، قرآنی گھرانہ نہیں. افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، محبتوں کا ساری دنیا میں. افضل کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار نانا حسین کا. ایک پل کی تھی زندگی یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرے حیدری. قرآن مجید نے ہمارے سامنے عنکبوتی گھرانے کی ایک مثال رکھ دی کہ بھئی یہ عنکبوتی گھرانہ ہے جہاں محبتیں نہیں پائی جاتی. اور ایک قرآنی گھرانے کی بھی مثال رکھی ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں کہیں پہ بھی تنہا نہیں چھوڑتا. اگر ہم اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اور قرآن کی آئیڈیالوجی کے اعتبار سے بنانا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن خاموش ہو. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تم قرآنی گھرانہ بنانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں. 2 گھرانے قرآن نے ہمارے سامنے رکھے ہیں قرآنی گھرانے کے حوالے سے. ایک جناب زکریا کا گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کی تعریف قرآن مجید نے کی ہے کہ یہ کیسا گھرانہ ہے. اگر تم اپنے گھرانے کو عنکبوتی گھرانہ نہیں بنانا چاہتے بلکہ قرآنی گھرانہ بنانا چاہتے ہو، تو جس طریقے سے جناب زکریا کا گھرانہ ہے ویسا گھرانہ بناؤ. اے میرے معبود، جناب زکریا کا گھرانہ کیسا ہے؟ فرمایا جناب زکریا کے گھرانے میں 3 صفتیں ہیں، 3 چیزیں ہیں کہ جو جناب زکریا کے گھرانے کو قرآنی گھرانہ بنا رہی. بہت غور سے سنیں گے عزیزان محترم، یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ انہم کانوا یسارعون الی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یہ 3 چیزیں ہو گئی. یہ جو قرآنی گھرانہ ہے اس میں سارے کے سارے رہنے والے یسارعون فی الخیرات، نیکیوں کی طرف تیزی دکھاتے ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں گھر کے اندر، باپ ہے، بھائی ہے، دونوں بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ساس بہو ہیں، یہ جتنے لوگ بھی ہیں، یسارعون فی الخیرات، خیر کی طرف. یہ نہیں ہے کہ خیر کرتے ہیں، دیکھیے خیر کرنا اور ہوتا ہے، اور یسارعون فی الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت لے جاتے ہیں. یسارع یعنی دوڑ کر کے وہ کام کرتے ہیں. قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا کہ دنیا میں جو قرآنی گھرانے نہیں ہیں، جو عنکبوتی گھرانے ہیں، ان کی کیا پہچان ہے؟ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ إِلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. دنیا میں تم دیکھو کہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو تیزی دکھاتے ہیں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں رہتے ہیں، ایک دوسرے پہ سبقت لے جاتے ہیں. لیکن کس چیز میں؟ إِلَى الْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، گناہوں میں،
حرام خوری میں، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور آ کر کے لوٹ لے جائے گا، لہذا ہمیں پہلے لوٹ لینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں لوٹ کر کے لے جائے، میں قبل اس کے کہ وہ بےایمانی کرے ہم بےایمانی کر لے جائیں۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، میں اپنی طرف سے ایک جملہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ یسارعون الی الاسم والعدوان واکلہم السحت، تم دیکھو گے لوگوں میں لوگ کمپٹیشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے گناہوں کے سلسلے میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ ہم سے چھوٹ جائے۔ وہ رشوت فلاں کو نہ دینے پائے، وہ رشوت ہمیں ملنی چاہیے۔ لیکن جو قرآنی گھرانہ ہوتا ہے اس کی مثال کیا قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھی؟ یسارعون الی الخیر انہم کانوا یسارعون الی الخیر، ان لوگوں میں یہ اس طریقے سے ہیں، جو قرآنی گھرانہ ہے یہ اس طریقے سے ہے کہ یہ خیرات کی طرف تیزی دکھاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر بڑا بھائی دیکھتا ہے کہ ابا کی دوا نہیں آئی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ چھوٹا بھائی لے کر کے آئے، بلکہ وہ خود تیزی سے دوڑ کر کے جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابا کی دوا چھوٹا بھائی لے آئے، میں ہی کیوں نہ لا دوں۔ اگر اماں کی دوا نہیں آئی ہے تو چھوٹے بھائی نے دیکھا تو کبھی وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم ہی کیوں لائیں بار بار، بڑے بھائی کو کیوں نہیں توفیق ہو رہی ہے۔ اگر ایک بہو یہ دیکھتی ہے کہ آج گھر میں جھاڑو نہیں لگی ہے تو دوسری بہو کے دل میں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ وہ لگائیں ہم کیوں لگائیں۔ دیکھیے یہ بڑی پکی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ جو قرآنی گھرانے کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ نیکیوں میں سبقت دکھاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیکی دوسرا لے جائے میں کیوں نہ لے جاؤں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے علی 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 گلی گلی علی 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 بول تیری بلا ٹلے علی 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 ہم سب کے مولا علی علی حسین کا بابا علی علی دل کھول کے بولو علی علی چیر کے بولو علی علی حیدری یا علی صدری یا علی بوزری یا علی خیبری یا علی پنجتنی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیتے رہو، خدا کامیاب کرے تمہیں۔ تو عزیزان محترم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو قرآنی گھرانہ ہوتا ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں رہتے ہیں۔ کس چیز سے کمپٹیشن کرتے ہیں؟ نیکیوں میں کمپٹیشن کرتے ہیں کہ یہ نیکی ہم سے نکل نہ جائے۔ چونکہ سورہ واقعہ میں ہمارے سامنے سیدھے سیدھے تین طرح کے گروہ رکھے گئے۔ سورہ واقعہ یہ کہتا ہے کہ جب تم لوگ روز محشر پہنچو گے تو تم لوگوں کو تین گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ ہم تو یہی سمجھتے تھے بھائی دو گروہ ہوں گے، ایک جنتی ایک جہنمی، مگر قرآن کہتا ہے نہیں، کنتم ازواجا ثلاثہ، تمہارے تین گروہ ہوں گے، تین گروہ۔ پہلا گروہ کون سا ہوگا؟ السابقون السابقون، جو کمپٹیشن کرتے تھے اور ہمیشہ کمپٹیشن میں بازی وہ لے جاتے تھے۔ بیوی نے سوچا کہ شوہر ہماری کیوں خدمت کرے، میں کیوں نہ زیادہ خدمت کر دوں۔ اگر وہ آگے نکل گئی تو وہ سابقون السابقون میں ہے۔ آپ کتنے بھی نیک ہوں گے یاد رکھیے گا وہ آپ سے آگے کھڑی ہوگی، آپ کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی۔ بڑے بھائی نے یہ سوچا کہ اماں ابا کی خدمت چھوٹا بھائی کیوں کرے، میں کیوں نہ کروں، وہ السابقون السابقون میں ہو جائے گا۔ وہ کمپٹیشن جیت گیا، وہ کمپٹیشن میں آگے بڑھ گیا۔ کنتم ازواجا ثلاثہ، تین گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ السابقون السابقون، دوسرا گروہ اصحاب یمین کا، تیسرا گروہ اصحاب شمال کا۔ یہ جو اصحاب شمال ہوں گے یہ جہنمی ہوں گے، لیکن دو گروہ جنتی ہوں گے، ایک گروہ اصحاب یمین کا اور ایک گروہ السابقون السابقون کا۔ السابقون السابقون وہ ہوں گے جو کمپٹیشن جیتے ہوئے ہوں گے، جس نے زیادہ نیکیاں کر لی آگے بڑھ کر کے وہ آگے جائے گا پہلے۔
بعد میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نیکیاں کی ہیں مگر کمپٹیشن میں جیتے نہیں. یہ دیکھیے یہ اسلام کی لذت ہے, اس کو محسوس کیجئے عزیزان محترم. میں بہت ساری دلیلیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. آپ دیکھیں یہ جب اذان میں کہا جاتا ہے حی علی خیر العمل, حی علی الفلاح, حی علی الصلاح, اس کا کیا مطلب ہے؟ حیا کا مطلب ہے دوڑو, خیرات کی طرف دوڑو, نیکیوں کی طرف دوڑو, نماز کی طرف دوڑو. اے میرے مالک دوڑنا کیسا ہے؟ کہا دوڑو گے نہیں تو فرسٹ کیسے آؤ گے؟ فرسٹ نہیں آؤ گے تو السابقون السابقون میں کیسے پہنچو گے؟ صلوات پڑھے محمد والے بھائی. مسجد میں تو سبھی آئے نماز پڑھنے کے لیے, مسجد میں سبھی آ گئے نماز پڑھنے کے لیے, یہاں سے وہاں تک پوری جماعت کھڑی ہو گئی, لیکن اس میں بھی دیکھا جائے گا پہلے کون آیا. مغرب کی نماز میں پہلے کون آیا, ظہر کی نماز میں پہلے کون آیا, عصر کی نماز میں اور عشاء صبح کی نماز پہلے کون آیا, یہ دیکھا جائے گا. کمپٹیشن کون جیتا ہے یہ دیکھا جائے گا. یہ جو حیا کہا جا رہا ہے کہ دوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے, یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا تم سے پہلے پہنچ جائے. لہذا شیعہ جتنے بھی ہیں وہ اس کمپٹیشن میں شامل ہوتے. جتنے بھی شیعہ ہیں یہ فرض کیا گیا, جن کو نماز سے مطلب ہی نہیں ہے, جن کو روزوں سے مطلب ہی نہیں ہے, جن کو احکامات سے مطلب ہی نہیں ہے, وہ اصلاً کمپٹیشن سے باہر ہیں. وہ کمپٹیشن میں ہے ہی نہیں. بھئی ایک میدان ہے, وہاں پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ کمپٹیشن میں ہے نا, جو دوڑ رہے ہیں وہ کمپٹیشن میں. تو جو کمپٹیشن میں ہوگا وہ بہرحال یا تو پہلے آئے گا یا بعد میں آئے گا, یہی تو ہوگا. اگر پہلے آیا تو وہ سابقون سابقون, فرسٹ پرائز اسے مل جائے گا, اور اگر بعد میں آیا تو کوئی بات نہیں, اصحاب یمین میں سے ہوگا, پھر بھی انعام تو کچھ نہ کچھ ملنا ہی ملنا ہے. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کہ اے میرے شیعوں یاد رکھو, جب تک تم اس کمپٹیشن میں رہو گے فَأَمَّا الْجَنَّةُ لَن تَفُوتَكُمْ, یہ جنت تمہارے ہاتھ سے جانے والی نہیں ہے. یہ جو فرمایا گیا کہ شیعوں کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے, یہ یوں ہی نہیں ہے کہ ذاکرین آگے مفت میں جنت بانٹ کر کے چلے جائے کہ کچھ نہ کرو تب بھی جنت میں مل پہنچ جاؤ گے. نہیں, بات یہ ہے کہ کمپٹیشن میں شامل رہو. اگر نیکیاں بعد میں کی ہے تب بھی جنت تو کم سے کم مل جائے گی تم کو. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. بعض لوگ آتے ہیں بھائی جنت تو مولا نے فرما دیا شیعوں کو جنت مل کر کے رہے گی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیعہ جنت میں نہ جائے. تو شیعوں کو جنت ملے گی, بھی ضرور ملے گی, لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ کمپٹیشن میں رہیں, ایک دوسرے سے سبقت پانے کے چکر میں رہیں. نماز میں تو آئیں, ٹھیک ہے, جو پہلے نماز میں آ گیا وہ سابقون السابقون. پھر اس کی بھی کیا بات ہے, قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں خدا کی قسم بس سابقون السابقون, ان کے لیے جس جنت کا تذکرہ کیا ہے اس کو کبھی پڑھ کے دیکھیے. اور پھر اس کے بعد اصحاب یمین کے بارے میں بات کی ہے کہ اصحاب یمین کو بھی جنت ملے گی, لیکن ان کی جو جنت ہے وہ سابقون السابقون کے مقابلے میں ادنا درجے کی. تو لازم یہ ہے کہ انسان کمپٹیشن میں داخل ہو جائے. جب انسان کمپٹیشن میں آ جاتا ہے تب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب جنت تو پکی ہے کہ ان کو ملے گی ہی ملے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے. بڑی جنت کس کی ہے, وی آئی پی والے علاقے میں کون جائے گا اور چھوٹے علاقے میں کون جائے گا. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات بلند کرے, یہ اسی میں ہے کہ وہ جنت میں تو پہنچ گئے ہیں, لیکن اگر وہ چھوٹے درجے میں ہیں تو بڑے درجے میں پہنچ جائیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو سب سے پہلی صفت جو قرآنی گھرانے کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں کمپٹیشن رکھتے ہیں نیکیاں کرنے میں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر والوں کی خدمت ہم سے زیادہ وہ کر دیں, ہمیں کرنا ہے, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے وہ نہ کرنے پائیں. جب انسان نیکیوں میں کمپٹیشن کرتا ہے, نیکیوں میں, کاہلی میں نہیں, سونے میں نہیں, آرام طلبی میں نہیں,
بلکہ نیکیوں میں، تو یہ قرآنی گھرانہ بنتا ہے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا، اور یہ جو قرآنی گھرانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ ہر حال میں ہم ہی کو پکارتے ہیں۔ خوشی کا عالم ہوتا ہے تو بھی ہم کو پکارتے ہیں، اور غم کوئی پڑ جاتا ہے تب بھی ہم کو پکارتے ہیں۔ کوئی خوشی آ گئی، اللہ کو پکارتے ہوئے نظر آئے، چلو مسجد میں سجدہ کرے، اللہ کا ایک شکر کا سجدہ۔ کوئی غم آ گیا، چلو اللہ کا سجدہ کرے، اللہ کو پکارے ہیں، میرے پروردگار تو نے امتحان لیا ہے، تو ہی ہمیں صبر دینے والا ہے۔ ہر حال میں اس کو پکارتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی گھر والے ایسے ہوں کہ پتہ چلا گھر میں کسی کی شادی ہے، اب وہ ڈھول اور ہنگڑ اور ہنگامہ اور وہ طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے پورے گھر میں، آپ نے جا کر کے کہا ارے بھائی نماز قضا ہو جائے گی، انہوں نے کہا آپ کو نماز کی پڑھی ہے، یہاں دیکھتے نہیں فلاں کی شادی، ہم لوگ اتنا خوش ہیں۔ پتہ چلا کہ خوشی میں وہ مسجد کا رخ نہیں کر سکتے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، جب خوشی آئی تو مسجد کا رخ نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا کسی کی بہت عزیز کی طبیعت خراب ہو گئی، اب ہاسپٹل دوڑے ہیں، آپ نے کہا بھائی نماز کا وقت قضا ہوا چاہتا ہے، چلو کہ آپ کو نماز کی پڑھی ہے، یہاں ہمارے اوپر اتنا بڑا غم پڑا ہوا ہے۔ بھائی آل محمد تو وہ ہیں کہ جو خوشی میں بھی خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے غم میں بھی خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی خوشی میں بھی خدا کو بھول جائیں، اپنے غم میں بھی خدا کو بھول جائیں، تو ان کے پیروکار کیسے ہیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو قرآنی گھرانہ ہوتا ہے وہ اپنی خوشی کے عالم میں بھی خدا کو یاد کرتا ہے، ذکر الہی سے منہ نہیں موڑتا، اور جب غم پڑتا ہے تو بھی وہ اپنے خدا کو یاد رکھتا ہے، مسجدوں سے رخ نہیں پھیرتے، ہر حال میں وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ جو قرآنی گھرانے والے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے لیے مقام خشیت پر ہوتے ہیں، یعنی ہمارے سامنے خضوع و خشوع کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا دل ہماری طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، یہ ہر عالم میں بس یہ دیکھتے ہیں کہ میرا پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو یہ گھرانہ جناب زکریا کا گھرانہ تھا، جس کو قرآن نے بطور قرآنی گھرانہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ ایک گھرانہ اور ہے کہ جس کو قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا بطور قرآنی گھرانہ، اور وہ کون سا گھرانہ ہے؟ ہاں جی، سب سے اعلیٰ گھرانہ اور سب سے اونچا گھرانہ اور سب سے بڑا گھرانہ اور جناب زہرا مرضیہ کا گھرانہ۔ سورہ العلق میں اس گھر کی تعریف کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے۔ دیکھیے یہ صرف تعریفیں نہیں ہیں بلکہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے ایک طرح کا درس ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے گھرانے کو قرآنی گھرانہ بناؤ، عنکبوتی گھرانہ نہ بناؤ، تو یہ زہرا مرضیہ کا گھرانہ تمہارے لیے ہے۔ اس طریقے سے اپنا گھرانہ بناؤ۔ اور پھر قرآن مجید نے بیان کرنا شروع کیا یہ گھرانہ کیسا ہے۔ یوفون بالنذر، یہ لوگ نذر کرتے ہیں اور نذر کو وفا کرتے ہیں۔ اگر ان کے گھر میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، یہ سارا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے میں دہراؤں گا نہیں چونکہ وقت میرا ختم ہو گیا۔ اگر ان کے گھر میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو صرف یہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور علاج کرائیں اور سوچیں کہ بس پیسے کے ذریعے سب کچھ ہو جائے گا اور ڈاکٹر کو دکھا دیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، ٹھیک تو ہو ہی جائے گا، اللہ تو کر ہی دے گا، لیکن جو قرآنی گھرانہ ہوتا ہے وہ دوا بھی دیتا ہے اپنے بچے کو، اور یہ بھی یاد رکھتا ہے کہ دوا کے دینا ہمارا کام ہے، شفا دینا خدا کا کام ہے۔ لہذا وہ نذر بھی کرتے ہیں، اور اس کو وفا بھی کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اس گھر کے جو لوگ ہیں وہ یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کھانا کھلانا قرآنی گھرانوں کی پہچان ہے
یہ جو ہم مجلسوں میں اپنے تبرک بانٹتے ہیں اور اس میں کبھی کبھی کھانے ہوتے ہیں، وہ اسی بات کی پہچان ہے کہ ہم لوگ قرآنی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے فضلان محترم، میں انشاءاللہ اس موضوع کو کل پورا کروں گا۔ ابھی صرف اور صرف بس یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے محبتیں ہونی چاہیے ایک دوسرے سے، اور جب محبتیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے انسان ایک دوسرے پر نیکیوں میں سبقت کرے گا۔ جب نفرتیں ہوتی ہیں تب آدمی سوچتا ہے کہ وہ کریں اور وہ کریں اور وہ کریں اور تم نے کیوں نہیں کیا اور ہم نے کیوں نہیں کیا۔ یہ لعنت و ملامت یہ جہنمیوں کی پہچان ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا کہ جب جنتی داخل ہوں گے تو جیسے ہی جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ میں اپنی طرف سے قرآن کی آیت ہے دیدان محترم۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو کہیں گے سلام علیکم، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور جب جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے تو ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، وہ کہیں گے ہم تمہاری وجہ سے جہنم میں آ گئے، وہ کہیں گے تو ہم تمہاری وجہ سے جہنم میں آ گئے۔ اب اگر تم دنیا میں جنتی گھرانہ اور جہنمی گھرانہ ڈھونڈنا چاہتے ہو تو بس اسی چیز کو سامنے رکھو۔ اگر کوئی گھرانہ ایسا ہے کہ جس میں داخل ہونے والے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہو، ایک دوسرے کا پاس رکھتے ہو تو سمجھ لو جنتی گھرانہ ہے، اور اگر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہو تو سمجھ لو کہ جہنمی گھرانہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار نانا حسین کا، ایک پل کی تھی زندگی یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، شاست حسین، بادشاہ حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، ندائے روحی روح است حسین، اسم اللہ ذات است حسین، سرداد نادات دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا است حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری یا علی۔ تو عزیزان محترم، جب گھرانہ قرآنی گھرانہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ اور اب میں چونکہ مصائب کی طرف آ رہا ہوں لہذا ایک جملہ کہوں گا کہ ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں بڑی جلدی فراموش کر دی جاتی ہے وہ بہن کی محبت ہے۔ انسان اپنی بہن سے خدمتیں لیتا ہے اور بہن مسلسل بھائیوں کی خدمت کرتی ہے، اس کے کپڑے دھوتی ہے، اس کے کپڑے کو پریس کرتی ہے، اس کے لیے کھانا پکاتی ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ماں خدمت کرتی ہے اپنے بیٹے کی، ویسے ہی بہن خدمت کرتی رہتی ہے۔ ہمیشہ اپنے دل میں یہ لے کر کے کہ میرا بھائی ہے، اپنے بھائی کے لیے مسلسل دعا کرتی رہتی ہے۔ لیکن جب یہی بہن، اسی بہن کی شادی ہو جاتی ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھائی بہت جلدی اس کو بھول جاتا ہے، اس کے احسانات کو بھول جاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید خاص طور سے بہنوں کا ذکر کرتا ہے۔ جناب مریم کے سلسلے میں بھی بہن کا ذکر ہوا ہے، اور جناب موسیٰ کے سلسلے میں بھی بہن کا ذکر ہوا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ وَإِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، اے موسیٰ جب تمہارے ساتھ، تمہارے صندوق کے ساتھ تمہاری بہن چل رہی، اور اس واقعے کو اتنا مبارک قرار دیا قرآن نے کہ جب اس کا تذکرہ کیا تو وہیں پہ اس تذکرے کو پھر روک دیا، اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد ہوا کہ جناب موسیٰ وہاں سے پلٹے اور فرعون کے اوپر فتح کر لے گئے۔ یعنی کیا مطلب؟ قرآن یہ اشارہ دینا چاہتا تھا کہ جب حق کی راہ میں کسی بھائی کو کسی بہن کا ساتھ مل جاتا ہے تو وہ فتح کے ڈنکے بجا دیا کرتا ہے۔ جب راہ حق و صداقت میں کسی بہن کا ساتھ کسی بھائی کو مل جاتا ہے تو پھر وہ فتح کے ڈنکے بجا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کس طریقے سے بہنوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ حرم عطرت و تطہیر و طہارت ہے بہن، کعبہ الفت و اخلاص و مروت ہے بہن، قبلہ عظمت و توقیر و شرافت ہے بہن، بھائیوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے بہن۔ وہی جذبہ، وہی الفت کی نظر رکھتی ہے، اپنے پہلو میں بہن ماں کا جگر رکھتی ہے۔
اپنے پہلو میں بہن ماں کا جگر رکھتی ہے۔ رشتہ پیارا نہیں اس رشتے سے بڑھ کر کوئی، رہے بن بھائی کے دنیا میں نہ خواہر کوئی، جس کو اللہ نے بخشا ہے برادر کوئی، چھین سکتا نہیں اس بیوی کی چادر کوئی۔ یہ وقت کی بات جو پابند رسن تھی زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن تھی زینب۔ ہے عجب چیز زمانے میں بہن بھائی کا پیار، ہوگا اس زندہ حقیقت سے بھلا کیا انکار، چھوڑ کر ملتا نہیں بھائی کو بہنوں کو قرار، کہتی ہے کیسے سہوں داغ جدائی بھائی، کہتی ہے کیسے سہوں داغ جدائی بھائی، دل کی دھڑکن سے صدا آتی ہے بھائی بھائی۔ تاریخ مسائل میں 2-3 بہنیں ہمیں ملی کہ جو اپنے بھائی سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ایک جناب حمزہ کی بہن جناب صفیہ، جب جناب حمزہ شہید ہو گئے، راہ خدا میں شہید کر دیے گئے جنگ بدر میں، تو ہندہ نے جناب حمزہ کو مصلح کروایا۔ مصلح شریعت اسلام میں حرام ہے، میرے رسول نے فرمایا کسی جانور کو بھی مصلح نہ کرنا۔ مصلح کرنا کہتے ہیں کسی کی ناک کاٹ دینا یا کان کاٹ دینا یا انگلیاں کاٹ لینا، اس کو کہتے ہیں مصلح کرنا۔ ہماری شریعت میں کسی کا بھی مصلح نہیں کیا جا سکتا، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو۔ لیکن ہندہ جگر خارہ نے جناب حمزہ کا مصلح کروایا۔ جب وہ جناب حمزہ کی لاش پہ پہنچی تو اس نے حبشی غلام سے کہا کہ ان کا سینہ چاک کرو اور ان کا کلیجہ نکالو، میں چباؤں گی۔ اس نے کلیجہ نکالا سینہ چاک کر کے اور اس نے چبایا، لیکن پھر بھی اس کو تسکین نہ ہوئی تو اس نے جناب حمزہ کا کان کٹوایا، آنکھ نکلوا دی، پیروں کی انگلیاں کاٹ دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، عجیب لاش بنا دی جناب حمزہ کی۔ جیسے ہی میرے رسول نے اپنے چچا، چاہنے والے چچا کی لاش کو اس طریقے سے دیکھا، ان کا دل پھٹ گیا، رونے لگے۔ اور جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ جناب صفیہ کی جو ان کی پھوپھی تھی وہ آنا چاہتی ہیں اپنے بھائی کی لاش پر، تو فوراً منع کروا دیا کہ نہیں جناب صفیہ یہاں نہ آئیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ مان نہیں رہی ہیں، وہ کہہ رہی میں اپنے بھائی کے جنازے پہ ضرور آؤں گی۔ تو آپ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ رسول اللہ نے منع کروایا۔ عزیزو، جیسے ہی جناب صفیہ نے یہ سنا کہ رسول اللہ نے منع کروایا ہے تو ظاہر سی بات ہے رسول کا حکم تھا، خاموش تو ہو گئی، مگر ایک مرتبہ جناب رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایسا نہیں سمجھتی کہ آپ ایک بہن کو اس کے بھائی کے جنازے پہ آنے سے روکیں گے۔ میرا رسول مجبور ہو گیا، تاریخ میں لکھا ہے اپنی ابا اتاری۔ ابا تو آپ جانتے ہیں نا، دوش سے لے کے پیر تک ہوتی ہے، لہذا اسے جناب حمزہ کے جسم پر ڈال دی، جناب حمزہ کے جسد پر ڈال دی۔ جب چہرے سے چلی تو پیر کا کچھ حصہ کھل گیا کہ جہاں کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ نے یہ منظر دیکھا، جناب امام مولائے کائنات سے کہا، علی ابن ابی طالب سے کہا، علی کچھ شاخ خرما لے آؤ اور لا کر کے حمزہ کے پیروں پہ اسے ڈال دو، اس لیے کہ اگر اس بھائی کی بہن دیکھے گی کہ میرے بھائی کے پیروں کی انگلیاں کٹی ہوئی ہے تو اسے برداشت نہ ہوگا۔ جناب صفیہ سے کہلوایا کہ
सफिया आप जाना चाहती हैं, फूफी आप जाना चाहती हैं अपने भाई की लाश पर आप जाइए, विदा हो लीजिए, मगर मेरी इजाजत नहीं है कि आप उसे खोल करके देखें। अजीजों उन्होंने भी वादा किया, आई और आकर के करीब खड़ी हो गई, मगर अजीजों तारीख में ये भी लिखा एक मर्तबा हवा चली। न जाने खुदा को क्या मंजूर था, खुदा ये चाहता था कि भाई और बहन की मोहब्बत को दुनिया सदर इस्लाम में ही देख ले। हवा चली, एक पत्ती उड़ गई, एक उंगली जो पैरों की जनाब हमजा की कटी हुई थी उसके ऊपर निगाह पड़ गई। जनाब सफिया ने मातम करना शुरू किया, आवाज देनी शुरू किया, हमदा ये तुम्हारा क्या आलम हो गया, ये बहन दुनिया से क्यों न गुजर गई कि तुम्हें इस हालत में देखे। ऐ हमजा, मक्के की औरतें ये कहा करती थी, अरे तुम्हारे तो हमजा जैसा भाई है। अल्लाह अकबर, ये पहली बहन थी कि जो इस तरीके से अपने भाई के लाश पे आई। मगर मैं कहूंगा है जनाब सफिया, आपके पास तो दो भतीजे थे, उन्होंने शाना पकड़ करके आपको उठाया, दिलासा दिया। अरे चादर पैगंबर की उड़ी हुई थी, मगर करबला के मैदान में आइए, एक बहन ऊँटों की बुलंदी से अपने भाई की लाश को देखती है। अरे उंगलियां कटी हुई, सर कटा हुआ, जिसमें गालिबी में घोड़े ज़ैनब ने मरसिया पढ़ना शुरू किया। ऐ नाना, आपके ऊपर तो मलाइका समावात ने नमाज पढ़ी थी। अरे ये आपका हुसैन है, खाको खून में गलता अपने आप को ऊंट की बुलंदियों से गिरा दिया। और अलीगो तीसरी बहन सुन लीजिए, जिसकी आज तारीख शहादत है। अलीगो वो तीसरी बहन हमारे इमाम रज़ा की बहन थी। जैसे ही आपको पता चला कि इमाम वली अहदी के ओहदे पर है, एक मर्तबा मदीने से निकली अपने भाई से मिलने के लिए। अलीगो जब वहां से निकली, एक मर्तबा सावा नाम की एक जगह पे पहुंची तो वहां पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। उनके कुछ भाई थे, उनको कत्ल कर दिया गया, कुछ बहनें थी उनको कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद कुछ चाहने वालों ने आपको कुम की तरफ मुंतकिल किया। जब आप कुम आई है अज़ीज़ान मोहतरम, तो जैसे ही कुम के नजदीक आने वाली थी तो एक चाहने वालों ने फौरन ये कहा कि जल्दी से जो तुम लोगों ने अपने घरों पे काले पर्दे लगाए हैं उन्हें हटा दो। क्योंकि वही उसी वक्त कुछ ही दिन हुआ था कि जनाबे हमारे 8वें इमाम की शहादत हुई थी। अब ये खबर पहुंचते पहुंचते कुछ टाइम हो गया था, लिहाजा जैसे ही कुम के लोगों को ये पता चला कि मौला शहीद हो चुके हैं, तो अपने मौला का गम मनाने के लिए उन्होंने काले पर्दे लगा रखे थे। जैसे ही उनको पता ये चला कि एक बहन अपने भाई की मोहब्बत में अपना घर छोड़ करके भाई के पास जा रही है मिलने के लिए, और उसका रास्ता यहाँ हो गया है, लिहाजा वो नहीं चाहते थे कि जनाब मासूमे कुम को कोई तकलीफ पहुंचे। लिहाजा उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि काले पर्दे हटा दिए जाएं ताकि इमाम की बहन को पता न चलने पाए। अजीजों, काले कपड़े तो हटा दिए गए, मगर एक शख्स जिसको मालूम न था वो काला आलम लेकर के आगे बढ़ा। अजीजों, जैसे ही मासूमे कुम ने वो काला आलम देखा, चूंकि खानदान इस्मत और तहारत की बेटी थी, लिहाजा फौरन पहचान गई, आवाज दी कि हमारे चाहने वाला ये काला कपड़ा लेकर के क्यों आया है, काला आलम लेकर के क्यों आया है। अजीजों, जैसे ही आपको पता चला मेरा भाई गरीबुल वतनी में मारा गया, गिरी और बेहोश हो गई, उसके बाद ऐसा बीमार हुई कि आज दुनिया से सिधार गई। अजीजों, मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, ऐ मासूम कौम, आपने सिर्फ खबर शहादत सुनी थी, आपका ये आलम हुआ। अरे एक बहन वो थी जो 40 कदम के फासले से कुंद खंजर को अपने भाई के सूखे गले पे चलता हुआ देख रही थी। आवाज
कलम कर रही थी। ओ कजरे साहब तू क्या खड़ा देख रहा है, मेरा अम्मा जाया बाकी सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अरे अल्लाह हमारी इस हकीर से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे घरानों को कुरानी घराना बनने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ रब्बे करीम हमें तौफीक इनायत फरमा कि हम एक दूसरे से नेकी के सिलसिले में सबक़त ले जाएं, उनसे कॉम्पिटिशन करें। परवरदिगार हर किस्म की बला और मुसीबत को हमसे दूर फरमा। जो मरीज़ हैं उनको शिफाए कामिला और आजिला इनायत फरमा। जो मकरूज़ हैं अज़ गैब उनके कर्ज की अदायगी फरमा। ऐ रब्बे करीम जो लोग अदालतों में फंसे हुए हैं, झूठे मुकदमात में फंसे हुए हैं, जल्द अज जल्द उनके हक़ में फ़ैसले सादिर फरमा। जो लोग असीर जो बला हैं, कैद खानों में हैं, बेजुर्म व बेखता जेल में बंद हैं, परवरदिगार जल्द अज जल्द उनके रिहाई के सामान फराहम फरमा। ऐ रब्बे करीम जो बे औलाद हैं उनको औलाद नबीना और औलाद सालिहा इनायत फरमा। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को तरक्की इनायत फरमा, उम्र सेहत इनायत फरमा, उनको कामयाबी हर ज़िंदगी के हर मरहले में कामयाबी इनायत फरमा। ऐ रब्बे करीम दुनिया में जहाँ कहीं भी शियान हैदर करार है उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू के हिफाजत फरमा। मुस्तकबिरीन जहान ज़ालिमीन वक्त की ताकतों को शल फरमा। मज़लूम जहान की मदद फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताज़ीम फरमा। हमको उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आज़ाद गुजारिश है कि एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मोहम्मद अली मोहम्मद ताहिर मरहूमीन ऑफ शारिक खान फैमिली और मरहूम एजाज अली जैदी, मरहूमा मेहर आरा बेगम और तमाम मोमिनीन की अरवाह को इरशाद फरमाएं। और से देती है सदा ऐ मेरे भाई रज़ा, ऐ गरीब गुरबा, ऐ मेरे भाई रज़ा, ऐ गरीब गुरबा, ऐ मेरे भाई रज़ा, क्योंकि मासूम आए तुम, क्योंकि मासूम आए तुमसे देती है सदा ऐ मेरे भाई रज़ा, ऐ गरीबल गुरबा, ऐ मेरे भाई रज़ा, ऐ गरीबल गुरबा, ऐ मेरे भाई रज़ा। तेरा दीदार नहीं पाए किस्मत मेरी, ये हवाओं को जरा हुक्म ऐ मेरे अली, लो आवाज़ तेरी, लो आवाज़ तेरी, दिल बहल जाए मेरा ऐ मेरे भाई रज़ा, ऐ गरीबल गुरबा, ऐ मेरे भाई रज़ा। देखने आई हूँ मैं सूरत तेरी, ऐ गरीबल गुरबा, देख गुरबत मेरी, कोई बतलाता नहीं, कोई बतलाता नहीं, मुझको मशरत का पता है मेरे भाई रज़ा, ऐ गरीबल गुरबा,
پہ جو بیت گئی وہ علم کچھ بھی نہیں سامنے زینب کے میرا غم کچھ بھی نہیں بازار گئی بازار گئی چھینی میری داد اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا جب سے پہنچی ہم دل ہے خوابوں میں کہاں ہم زدہ نظر شہر کے پیر و جوان دیکھ کر کالے علم دیکھ کر کالے علم دل دہلتا ہے میرا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا تو یتیمان لیکن تو یتیمان تو نہیں قیدی بابا کی قسم اے سکینہ تو نہیں جس کی گوہر بچھنے جس کی گوہر بچھنے اس کا دامن بھی جلا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا جگہ کانٹے چبے جگہ تک کے گری کچھ چھالوں سے ذرا کیسے محلوں میں چلی پیروں کا تمہیں پیروں کا تمہیں غم سنائے گا میرا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا سلام علیکم صلی اللہ علیہ نبی الذین آمنوا